پوزیسو عورتوں کو، ایسی خواتین جو کہ اپنے شوہر کے اوپر ایسی شیر کی نظر رکھتی ہیں نا جب وہ باہر جائے، اور شوہر کا بندوں کا تو پتہ ہے، مردوں کا میں نے اکثر مرد دیکھا. سب ایک جیسے ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں Really؟ مرد، مرد عورت کی طرف کوئی، آپ اگر یہ کہیں نا کہ آپ کو جو ہے وہ مرد بالکل کلیئر ملے تو ایسا نہیں ہوتا. مرد کی نظر دیکھیں، آپ نے عورت کا پردہ تو سنا ہوگا کہ عورت پردہ کرے، عورت پردے میں اچھی لگتی ہے. مرد کا پردہ سنا ہے کبھی؟ مردوں کا بھی پردہ ہے نظروں کا. مرد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. مرد کتنی حفاظت کر رہا ہے؟ کوئی بھی مرد صحیح نہیں ہوتا. نہیں، کوئی بھی مرد صحیح مجھے نہیں پتا. میں تو 1% مردوں کو جو ہے وہ صحیح کنسیڈر کر سکتی ہوں. آپ کے ہاں 90% مرد جو ہیں وہ صرف ایسے ہی ہیں، نگاہوں کی حفاظت تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے. جو حسین چہرہ دیکھا، جو کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی، اس پر آپ نے نگاہیں ٹکا لی، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کو. آپ بیوی کو تو جواب دے رہے ہیں، آپ اپنی جو ہے وہ پیار کرنے والی، اپنی محبت کرنے والی کو تو جواب دے رہے ہیں. اس کو تو آپ نے ڈانٹ کے چپ کرا دیا، اس کی تو زبان بندی کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ مختلف حربے استعمال کر لیے، اسے تو آپ نے تڑیاں لگا لی. اللہ کو کیسے تڑی لگائیں گے؟ اچھا مال میں بھی دیکھو، جب آپ آخرت میں جائیں گے تو وہاں جا کے یہ بتائیں گے اللہ نے کہا تھا، اللہ نے کہا کہ نظروں کی حفاظت کرنا اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرنا، اور آپ نے کھول کے سب کچھ جو ہے وہ دوسری عورتوں کے سامنے رکھ دیا. اکثر نا مال میں جاؤں تو میں دیکھتی ہوں بڑی اچھی فیملی آ رہی ہے، بڑا اچھا سوٹ بھی کر رہے ہیں، 4-5 بچے بھی ساتھ ہیں. پھر شوہر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی خاتون کو گھورتا ہے. میرا اتنا دل ٹوٹتا ہے، کیوں بھائی، کیوں کیا مل رہا ہے آپ کو گھور کے؟ کیا یہ ٹھڑک پوری کر کے آپ کو کیا مس سائیکیٹرسٹ، یہ مردوں کے دماغ میں کیا کیڑا ہے بتائیں؟ دیکھیں، مرد جو ہے نا بنا ہی ایک ایسے سانچے سے ہے جس میں اس کو رنگ پسند ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ مرد رنگین مزاج ہوتے ہیں، مرد کا ایک مزاج نہیں ہے. آپ کو یہ بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ ملے گا. مرد کے اتنے رنگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عورت تتلی کی طرح ہوتی ہے، اس کے رنگ ہیں، اس کے رنگ کچھ اور ہیں عورت کے، لیکن مرد کے رنگ جو ہے نا وہ بڑے پکے ہیں. ان پکے رنگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ کھیلتا ہے، پچ پہ کھیلتا ہے. یہ جو اس نے اپنا ایک پچ بنائی ہوئی ہوتی ہے نا کہ اس میں جو ہے وہ تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، ساری کیپیسٹی ہوتی ہے سنبھالنے کی. ڈرتے نہیں ہے یہ؟ نہیں ڈرتا. تو اگر پکڑے جائیں جو اللہ سے نہیں نہ ڈرتا وہ بندوں سے کیا ڈرے گا؟ کچھ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، بیویوں سے ڈرتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں، کچھ نیک مرد بھی ہیں اس دنیا میں جن کی جو نیک ماں باپ کی اولاد ہے. میں یہ بڑی بات کر رہی ہوں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہی ہوں. نیک ماں باپ کی اولاد جو مرد ہے نا، وہ کبھی عورت پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا. وہ عورت کو اپنی بہن بیٹی سمجھے گا، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ پہلی نظر اگر اٹھ جائے نا، عورت کو بھی حکم نہیں، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی حفاظت کریں. مومن عورتوں کے لیے بھی حکم آ گیا اور مومن مردوں کے لیے بھی. مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے حکم نہیں ہے، مومن کے لیے ہے. مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جنت ہے، دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے. لیکن اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا مسلمان ہوں، میں اپنے سارے جو ہے وہ تقاضے پورے کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات بھی پورے کر رہا ہوں، لیکن آپ لڑکیاں تاڑ رہے ہیں، آپ خواتین کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی اس آیت کے ساتھ آپ کا تضاد کیوں ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں؟ جواب دیں مجھے مرد، وہ مرد جواب دیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سچے اور پکے مسلمان ہیں اور ہم نے آج تک جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کیا. غلط کام کا آغاز تو آپ کی نگاہ سے ہو گیا. اگر کسی کی غلط سوچ بھی آ گئی ذہن میں، کسی عورت کی کوئی باڈی پارٹ دیکھ کے یا اس کی کوئی شکل صورت دیکھ کر کچھ غلط ذہن میں سوچ بھی آ گئی، تو آپ نے تو حرام کر دیا. لیکن نبیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے اپنا ہار سنگھار اس لیے کرتی ہیں، اتنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں، وہ اپنا حجاب لیں، چہرے کا پردہ تو خیر نہیں ہے، اپنا حجاب لیں اور اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، تو پھر ہم ان کو نہیں دیکھیں گے. ان کے بارے میں کیا کہوں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں حجاب میں بھی جو خواتین ہیں ان کو بھی چھیڑتے ہیں مرد. تو کچھ لڑکے تو اس طرح کے اوباش ہیں کہ جو گلیوں کوچوں میں کھڑے ہو کے ان کا کام ہی ہے، ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں پھر کیا رہا ہے؟ یہ تربیت کا فقدان ہے. بیسیکلی میں نے آپ کو وہی بتایا کہ مرد جو ہے نا وہ تربیت سے بنتا ہے. جس کی ماں نے اس کو یہ تربیت دی ہوگی نا کہ بیٹے باہر نکل کے جو عورتیں آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں، سوسائٹی میں موو کرتی ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، جو لڑکیاں آپ کو جو ہے وہ آپ جنہیں دوست کہتے ہیں، اگر آپ انہیں بہنیں کہہ دیں تو کیا غلطی ہو جائے گی؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ یہ میری دوست ہے، یہ میری کالج میں پڑھتی ہے، یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہم کلاسیں کہتے ہیں بنک کرتے بہن ہیں. بھائی اپنے سگے ہی ہوتے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں. سر نہیں،
بہن کا لفظ اور بھائی کا لفظ جس رشتے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میں اختلاف کرتی ہوں اس بات سے، وہاں ادب آ جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہن بھائی سگے ہوتے ہیں، آپ کسی غیر کو بھائی بنا کے تو دیکھیں، آپ کسی غیر کو جو ہے وہ بہن کہہ کے تو دیکھیں، لیکن دل سے. سگوں سے زیادہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آئی ایگری. آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے کہ خون کے رشتوں کے جو ہے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، میں نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کہ جس کو دل سے بھائی بول دیا، جس کو دل سے بہن بول دیا، وہ آپ کے لیے جان بھی دے دے گا. بالکل صحیح کہہ رہی. لیکن آپ کی جو ہے نا وہ ایموشن سچی ہونی چاہیے اس کے لیے. اب یہ نہیں کہ اس پہ گندی نگاہ ڈال کے جو ہے یہ میرا بھائی ہے، دنیا کے سامنے کہہ دو یہ میرا بھائی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی کرتی ہیں کچھ خواتین. نہیں کرنا چاہیے. جس سے محبت کی ہے اس کا اظہار کرو، جس سے محبت کرتی ہو کھل کے بتاؤ، اور جو بھائی ہے وہ بھی کھل کے بتاؤ. دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سچے اور ایک جھوٹے. سچ کڑوا ہوتا ہے اور جھوٹ میٹھا ہوتا ہے، یہ ایلیمنٹ ہے. اور عورت ہمیشہ سچی نہیں ہوتی، مرد ہمیشہ جھوٹا نہیں ہوتا. دونوں ہی کیٹیگریز میں سائیکلوجیکل فرق ہے. سائیکلوجیکل کیا فرق ہے کہ آپ بات وہ کر رہے ہیں یا آپ سچویشن وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں چل رہی ہے. اب وہ سچی ہے یہ جھوٹی ڈیپینڈ آن یور تھاٹ، نتھنگ ایلس. آپ نہیں اس کو جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ آپ کی ذہن میں کیا سوچ چل رہی ہے. ایک مرد اگر کسی عورت کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے تو وہ اس کے چہرے پہ نمایاں ہو جائے گا، اس کی مسکراہٹ میں شیطانیت آ جائے گی. اچھا ویسے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نا کوئی گندی نظر دیکھ رہا ہو تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے. جی نہیں پتہ چلتا. عورت کو پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا وہ پھر اس کی طرف دیکھے گی غور سے تو پتہ چلے گا نا. اچھا جو عورت چاہتی ہے نا کہ واقعی دیکھے، ہاں اس کو نہیں پتہ چلے گا. نہیں اگر عورت مرد کو دیکھ ہی نہیں رہی ہے اور مرد اس کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے پھر. ہاں تو عورت کو سینسرز جو ہیں وہ عورت کی آنکھوں کے سچویشن سے اتنی جو ہے وہ ہوتی ہیں، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مرد کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، غصے سے دیکھ رہا نہیں یار بعض ہے، اوقات پیار نہیں سے پتہ دیکھ رہا ہے، چلتا. ٹھڑک سے دیکھ رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اچھا دیکھیں یہ نا سوچ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کا ذہن ہوگا نا اس طرف کہ ہاں کوئی مرد آپ کو دیکھ رہا ہے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں دیکھ رہا ہے اور کیسے دیکھ رہا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، آپ اپنی دنیا میں مگن ہے، آپ کو سوچ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. رابی ہر بندہ اپنی زندگی جی رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں جتنا مگن ہے نا اسے باہر کی دنیا کی اتنی خبر نہیں ہے. یعنی آپ کے حصار آپ نے بنا لیا نا اپنے ارد گرد کہ میں اس حصار کے اندر ہوں، تو پھر دنیا کے باہر کیا ہو رہا ہے اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی. یہ حصار اللہ نے بنا کے دیا آپ کو کہ یہ صحیح راستہ ہے صراط مستقیم کا. حصار کے اندر رہو گے نا تو امن میں رہو گے، اور حصار سے باہر تجاوز کرو گے، نکلو گے تو پکڑے جاؤ گے. اچھا نویہ آج کل نا ایکسٹرا میرٹل افیئرس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ. میرا خیال ہے کہ کسی مرد کا نا گزارا ہی نہیں ہے. تو بیویاں بری ہو گئی ہیں یا مردوں میں کوئی پرابلم ہے؟ دیکھیں نہ بیویاں بری ہیں نہ مردوں میں پرابلم ہے. یہ تو فطرتاً جو ہے وہ مرد کی فطرت ہے کہ ایک عورت کے علاوہ اسے مختلف عورتوں میں مختلف کیپیسٹی اور جو ہے وہ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں. کوئی پتلی ہے تو اچھی لگتی ہے، کوئی موٹی ہے تو اچھی لگتی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، کسی نے کاجل لگا لیا تو اچھا لگتا ہے، کسی کی گردن سراہی جیسی ہے تو اچھی لگتی ہے، کسی کے بال اچھے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، کسی کی اسمائل اچھی ہے. مطلب مرد نے ایک عورت میں ساری چیزیں تلاش ہی نہیں کی کبھی. جس مرد نے تلاش کر لی نا ایک عورت میں ساری چیزیں، وہ مرد آج کا ولی ہے، وہ مرد اللہ کے بہت قریب ہے. اس مرد کے معاملات اور حالات کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے خود لے لی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس پہ کام کر لیا ہے. اس نے اپنی نگاہ سے لے کے اپنے جسم تک کو پاک کر لیا، ایک عورت تک محدود ہو گیا. اس نے اللہ کی رضا سمجھا، اس کو اپنے نکاح میں لیا، اپنی بیوی بنایا اور اس کو عزت دے دی. یہ ہے آج کا ولی. ایسے مرد ہوتے ہیں؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں ہوتے ہیں کہ نہیں. آپ اتنے لوگوں کے کیسز کرتی ہیں تو آپ نے کبھی دیکھے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، حق بتاؤں، میں نے نہیں دیکھی، لیکن ہوتے ہیں. میں نے سنے ضرور ہے کیسے ہوتا ہے. میرے کچھ جاننے والے ایسے ہیں، لیکن میں نے اپنے خاندان میں ایسے مرد ضرور دیکھے ہیں. 1% مرد ہوتے ہیں. میرے والد صاحب بہت حسین آدمی تھے اور ان کے پیچھے بھی خواتین بہت زیادہ تھی. میری امی کو بھی ہمیشہ امی بتاتی ہے مجھے قصے کبھی کبھار بابا کے. تو بابا کی بلی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، پٹھان فیملی سے ہمارا تعلق، تو وہ ساری فیملی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. تو وہ بھی بڑے خوبصورت اور حسین آدمی تھے، تو خواتین بڑی فدا ہوتی تھی ان پہ. لیکن میرے بابا پٹھان فیملی سے، ڈگنیٹی، اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرنے والے بالکل نہیں تھے. آج تک عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ خود کو بچا کے رکھا.
عورتیں ضرور دیکھتی تھی لیکن وہ عورت کی طرف نہیں دیکھتے تھے. انہوں نے میری ماں کو ماشاء اللہ. عزت دی, ان سے شادی کی, ہم بچوں کو جو ہے وہ بڑی محبت سے جو ہے وہ رکھتے تھے, سارا کچھ تھا. لیکن سچویشن کیا تھی کہ ان کا ایک ہی معاملہ تھا کہ وہ چاہتے تھے, اچھا میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی شک بھی نہیں کیا تھا. اس وقت عورتوں کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہیں؟ ہاں ایسے بھی ٹائم تھا؟ ایسے بھی ٹائم ہے. اب تو عورتوں کے دوسرا مشغلہ ہی شک کرنا ہوتا ہے. ہاں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نا شک نہیں کرتے تھے, ہم شوہر کو جو ہے نا وہ مطلب شوہر کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تھی, اور ہمارے گھر سے جو ہے وہ سمجھا کے بھیجا تھا میری جو ہے وہ گھر والوں نے کہ جو شوہر مل رہا ہے نا بس وہ شوہر ہی سب کچھ ہے, اور بیٹے آپ کو بھیج رہے ہیں نا تو وہاں سے آپ نے مر کے نکلنا ہے. اور آج تک میری ماں میرے باپ کے نام پہ بیٹھی ہے. آج ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 55 ایئرس کی ہو گئی ہیں وہ, اور آج بھی, اور وہ کہتی ہیں کہ میری آخری سانس تک تمہارے باپ کا نام ہی میرے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی مجھے بتائیں. میں نے اپنے گھر میں یہ مثال دیکھی ہے میری والدہ کہ انہوں نے ایک مرد کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری, ایک مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دی, ایک مرد کے نام پر جو ہے وہ مر جائے گی وہ عورت. مجھے بتائیں 4 بچے پالے, ہم چاروں کی تربیت کی, ہماری تربیت میں کیا کمی ہے؟ جس کی ایسی عظیم ماں ہو, جس ماں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ وقف کر دیا, اپنی جوانی وقف کر دی. حسین ترین عورتوں میں شمار ہوتا ہے میری والدہ کا, حسین ترین عورت, جن کو جو ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں ایکٹریس سے ان کی شکل ملتی ہے, فلاں اتنی حسین, اتنے شادی کے رشتے آئے لیکن اس لیے شادی نہیں کرتی تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو کوئی باپ کا پیار نہ دے یا میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. میری خاطر, اپنے بچوں کی خاطر, بیٹی کو عزت دینے کی خاطر انہوں نے اپنی جوانی تباہ کر دی. تو پھر ایسی بیٹی ان کے بڑھاپے میں ان کا ساتھ نہیں دے گی یا ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دے گی. پھر میں نے بھی وفا نبھائی اپنی ماں سے. میرے ساتھ اگر دنیا میں کسی نے وفاداری نبھائی ہے نا تو وہ میری ماں ہے. میں نے انہیں جتنا ڈگنیٹی میں اور جتنی عزت میں دیکھا ہے نا, میں نے دنیا میں ایسی عورتوں کو بڑا کم دیکھا ہے. یہ عورتیں جو ہے نا وہ اللہ کی نیک عورتیں ہیں. ہر وقت میں نے انہیں تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے, میرے گھر میں صبح کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ آج بھی سورہ رحمان اور سورہ یاسین سے ہوتا ہے. ابو یاد ہیں آپ کو آپ کے؟ ابو ہاں یاد ہے لیکن بہت کم یاد ہے. میں 2 کلاس میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی, اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ نبیہا میرے ساتھ ہے. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے جیسے وہ گئے تو ایک 2 کلاس کی بچی جو صرف 6-7 سال کی تھی, جتنا میرا بیٹا ہے اس کے ابھی. بعد غوث بھائی بھی چلے گئے. زندگی اتنی مشکل ہے یار آپ کی. زندگی میری مشکل رہی, اسی لیے تو اللہ نے جو ہے وہ پھر مقام تجویز کیا نا. جن کو اللہ جو ہے وہ مشکلات سے جو ہے وہ حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ مقابلہ کریں, ان کے لیے ہی مقام ہوتے ہیں. مقام عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی مقام تک نہیں پہنچ سکتا. لوگ آج کہتے ہیں ڈاکٹر نبیہا بن گئی, ہم بھی بن جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ تمہیں وہ سب کچھ سہنا پڑے جو میں نے سہا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی بچے کا بچپن جو ہے وہ ایسے برباد ہو جیسے میں نے بچپن میں محنتیں کی ہیں اور جیسا میرا بچپن. لیکن میرے اللہ نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا اور کبھی کسی کے آگے جھکنے بھی نہیں دیا, اور آج تک کبھی کسی رشتہ دار نے نہ ہمارا خرچہ اٹھایا. میری والدہ اتنی ڈگنیٹی کی پکی بندی تھی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مختلف کورسز کیے, مختلف جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کیا. ہمیں اپنے بزنس سے پالا, ہمیں اپنے کام سے پالا, ہماری فیسوں تک کی, چیزوں تک کی معاملات جو ہے وہ خود دیکھا کرتی تھی. آج تک نہ کوئی ماموں, نہ کوئی خالہ, نہ کوئی چچا, نہ کوئی پھپھو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ پیسہ دیا ہے یا ہم ان کے کسی کے پیسوں پہ پلے ہیں یا کسی نے ہمیں کوئی اچھے کپڑے ہی لے کے دیے ہیں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. میری ماں نے اکیلے ہم بچوں کو پالا. تو جس نے اپنے گھر میں اتنی بہادر عورت دیکھی ہو وہ بچی بہادر نہیں ہوگی. اس بچی کا جو ہے وہ اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. کہ میں نے اکیلے چلتے ہوئے مردوں کے معاشرے میں اپنا مقام بنایا, بڑا مشکل تھا میرے لیے. لوگ کام نہیں کرنے دیتے تھے لیکن اس میں میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا, کیونکہ شادی سے پہلے میں ان کے ساتھ ظاہر ایسوسیٹ تھی. انہوں نے مجھے میڈیا میں بہت زیادہ سپورٹ کی اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ مجھے لے کے چلے, تو میں اسی لیے ان کی تعریف کرتی ہوں. دیکھیں جس کی جو اچھائی ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے. اب میں یہ کہوں کہ جی میں دنیا میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ بچپن میں چھوٹی تھی تو باپ نہیں رہا, جوان ہوئی شادی ہوئی تو شوہر نہیں رہا, تو میں اب اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کروں کہ جی میں لکی ایک خاتون میں میرا شمار نہیں ہوتا کہ ہاں میں کوئی جو ہے وہ ایک خوش نصیب بندی نہیں ہوں. کیا میں ایسا جو ہے وہ ظاہر کروں؟ میں نے اپنی ان سب چیزوں کو اپنی پاور میں بدل لیا. میرے پاس 2 راستے تھے.
میری شوہر کے ڈیتھ کے بعد میں کافی ٹوٹ گئی تھی، نہ مجھے کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی ہوش تھی. وہ ایک آپ کو پتہ کتنا ہے کہ میں ان عرصہ. کے ساتھ کتنا اٹیچ تھی، I میری know. ایموشنس کتنی اٹیچ تھیں. ایون ہم جب کام پہ بھی ہوتے تھے تو فون چل رہا ہوتا تھا، تو وہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی سوری تھی. میں یہاں پر رکوں گی. ہاں یہ دنیا کی واحد بیوی ہیں جو اپنے شوہر سے کہتی تھیں کہ جب تم کام پر ہو نا تو مجھے فون پہ رکھو. اور لٹرلی جب تک غوث بھائی ہمارے سامنے ہوتے تھے تو غوث بھائی کا یار فون چل رہا ہوتا تھا. اتنی پوزیسو بیوی. بہت possessive، بہت محبت کرتی تھی. تو ایک دم سے جب وہ بندہ زندگی سے چلا گیا تو یہ تو آئی مین لائک ایٹم بم آن یور دیکھیں ہیڈ. ایک ہی بندہ زندگی میں آیا، ایک ہی بندے نے سے جب شادی ہوئی اسی کو دیکھا اپنی زندگی میں، کسی اور بندے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو پھر اسی کی خدمت کرنی تھی نا، اور اسی پر نظر رکھنی تھی، اور اسی کے لیے جو ہے وہ جینا تھا نا. اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا پھر کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں بہت دیکھا، مشکل ٹائم ہوگا آپ کے پھر لیے. کسی آئی ایم کو جو سو ہے وہ سوری. معاملات نہیں کیے. کیا رشتے نہیں آتے؟ کیا لوگ جو ہے وہ مجھے نہیں کہتے کہ شادی اب میرا بچہ آئی ایم ہے سوری. بیٹا مجھے غوث بھائی کے بعد نا آپ سے ملنا چاہیے تھا. مجھے احساس ہی نہیں ہوا، میں اپنی غموں میں تھی، مجھے نہیں احساس ہوا آپ کا. لیکن یار آپ کی جو اٹیچمنٹ تھی غوث بھائی کے ساتھ اور ایک دم سے وہ بندہ آپ سے چھن جائے تو اٹس لائک دنیا ختم ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹ تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا. چلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. اچھا میرے پاس دو راستے تھے اس وقت. میں نے اپنے آپ کی کاؤنسلنگ کی، اپنے آپ کو سمجھایا کہ نبیہہ اس وقت تمہارا کریئر، تمہارے پاس بچہ ہے، اب یہ بچے کے لیے تمہیں جینا ہے. اب تمہاری اپنی زندگی ختم ہو چکی ہے. تمہاری اپنی ایموشنز اور چیزیں وہ اتنے چھوٹی عمر میں یہ ساری چیزیں میرے اوپر جو وہ آ کے پڑ گئیں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں. جیسے بندے کے ہاتھ پاؤں نہیں پھول جاتے اور بندہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی رضا، اللہ پہ یقین بہت ہے، بچپن سے ہے. میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، اور اللہ نے یہی میرے ذہن میں جو ہے وہ میرے دل میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ ٹھیک اچھا ہے کوئی کوئی کہہ بات رہے نہیں. تھے تعویذ وغیرہ بھی غوث بھائی پہ ہاں کروائے. اصل میں نا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں موجود جو کہ کئی اگر خوبصورت کپل ہو یا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا کپل ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والا کپل ہو تو اس کو برداشت نہیں کرتے. میاں بیوی کے درمیان میں لڑائیاں پڑواتے ہیں. میرے بستر سے تعویذ نکلے، غوث نے خود نکالے اپنے ہاتھوں سے، اور وہ سپرنگ میں جو ہے وہ غوث جکڑے بھائی ہوئے کی تعویذ ڈیتھ تھے. ان کی وجہ سے تو نہیں تعویذ. مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں اس چیز کو جو ہے وہ معاملہ نہیں بنا سکتی کہ یہ اس وجہ سے ہوا. لیکن لاسٹ الفاظ جو غوث کے تھے نا، انہوں نے کہا کہ نبیہہ بہت بڑا جادو آیا ہے، اب تم اس کو نہیں روک سکتی. میں نے کہا جادو کیا مطلب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں بہت بڑی بلا میرے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور اب تم مجھے نہیں روک سکتی. نبیہہ مجھے اور تمہیں الگ کر دیا. یہ ان کے آخری الفاظ تھے ہسپتال میں، ہاسپٹل میں، جس وقت ان کو جو ہے وہ ڈرپس لگ رہی ہیں اور ان کا معاملہ ہے بالکل ٹھیک. اپنے پاؤں پہ چل کے ہاسپٹل گئے ہیں. دل میں درد تھا، سٹنٹ جو ڈلے ہوئے تھے نا ان کو وہ پھٹ گئے تھے اندر. پھٹ گئے تھے؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہوتا ہے کیونکہ شوگر ایک دم ہائی ہو گئی تھی. انہیں شوگر کا مرض تھا، آپ کو پتہ ہی ہے وہ شوگر پیشنٹ تھے. تو وہ پھر شوگر کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھیں بھی ڈیمیج ہو رہی تھیں اور شوگر کی وجہ سے جو دل پر بھی اثر پڑ رہا تھا. بائی پاس ہونا تھا لیکن بائی پاس جو ہے وہ نہیں ہو پایا اور وہ سٹنٹ ڈال دیے تھے ڈاکٹر نے. تو وہ سٹنٹ جو ہے 4 سال بعد جو ہے وہ بائی پاس کا انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بائی پاس ہوگا. تو وہ چوتھا ہی سال تھا. ڈاکٹر نے ڈیٹ بھی دی ہوئی تھی، ٹائم بھی دیا ہوا تھا، سارا کچھ تھا. لیکن وہ اچانک یہ سب کچھ کیسے، وہ مجھے کہتے ہیں میرے سینے میں درد ہو رہا ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر ہم نا فوری ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ ایزی نہ لیں. ہم جب تک جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچے